بیان نمبر 48 نکاح علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حمد باری تعالی، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو عظیم، محمود، کریم، مقصود، قدیم اور موجود ہے، جس نے اہل حقیقت کے لیے آسمان توفیق کے کناروں سے سعادت کے ستارے ظاہر فرمائے اور آراستہ وجود کو درجہ شہود کے آئینوں میں چمکایا، تو جس نے مطلوب کو سمجھا وہ مقصود کو پہنچا۔ اس نے موسم بہار کو درختوں کے نئے پتوں کے ذریعے مزین کیا کہ وہ خوبصورت و عمدہ پوشاک میں نرم و نازک ٹہنیوں کے ساتھ جھومتے ہیں، اور ان کے پتوں میں خوبصورت آواز والے پرندوں کو درختوں کے ممبروں پر ٹھہرایا کہ سحر کے وقت مالک و محمود عز و جل کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اس نے عقل کو جملہ دلائل میں سے انسانی اعضاء اور آنکھوں پر حاکم بنایا، اور عقل نے انہیں اللہ تعالیٰ کی کارگری کے عجائبات میں غور و فکر کا حکم دیا۔ چنانچہ انہوں نے انگور اور گندم کے دانوں کے خوشوں کا مشاہدہ کیا تو غور و فکر کے بعد بنانے والے کی قدرت پر حیرت زدہ ہیں کہ کس طرح اس نے سرکش و منکرین کو سمجھانے کے لیے مختلف موجودات کو پیدا فرمایا اور قطعی دلائل قائم فرمائے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سخت و مضبوط چٹانوں سے نہریں جاری فرمائیں، درختوں سے پھولوں کو ظاہر کیا اور لکڑی سے پھلوں کو نکالا۔ اس نے آسمان کو چاند و سورج سے آراستہ کیا، بتائے مکہ کو حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے فضیلت بخشی، خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے نوازا، اور ان کے نانا جان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ عزت و شرف عطا فرمایا۔ کتنے ہی اس کے مشتاق حسرت و ایاس کے پیکر بنے ہوئے ہیں کہ اس کے شوق میں اعلیٰ نسبوں نے جفاکش ٹانگوں کے ذریعے انتھک کوششیں کی، بس انہوں نے ہجر و رکاوٹ کے جنگلوں کو طے کر لیا۔ پھر جب وہ اس مجلس میں پہنچ جاتے ہیں تو انہیں جھومتا ہوا دیکھے گا، اور جب کوئی خودی خواہ ان کے سامنے حمد الہی عز و جل کا نغمہ گنگناتا ہے تو ان کے رخساروں پر آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ انسانی حور۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جسم کا ٹکڑا ہیں، فاطمہ انسانی حور ہیں۔ مروی ہے، حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنتی پھل دیکھنے کی خواہش کی تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنت سے 2 سیب لے کر حاضر ہو گئے اور عرض کی، اے محمد، خدا رحمان عز و جل جس نے ہر شے کا اندازہ رکھا فرماتا ہے، ایک سیب آپ کھائیں اور دوسرا خدیجہ کو کھلائیں، پھر حق زوجیت ادا کریں، میں تم دونوں سے فاطمہ الزہرا کو پیدا کروں گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ جب کفار نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمیں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، ان دنوں حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل مبارک ٹھہر چکا تھا۔ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی کتنی رسوائیاں ہیں جس نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر رسول اور نبی ہیں۔ تو حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے بطن اطہر سے ندا دی، اے امی جان، آپ غمزدہ نہ ہوں اور نہ ہی ڈریں، بے شک اللہ عز و جل میرے والد محترم کے ساتھ ہیں۔
جب مدت حمل پوری ہوئی اور حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو ساری فضا آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب جنت اور اس کی نعمتوں کا اشتیاق ہوتا تو حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لے لیتے اور ان کی پاکیزہ خوشبو کو سونگھتے، اور جب ان کی پاکیزہ مہک سونگھتے تو فرماتے، فاطمہ تو انسانی حور ہے، فاطمہ تو انسانی حور ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب آسمان رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آفتاب حسن و جمال چمکا اور افق عظمت و جلال پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدر کمال طلوع ہوا تو نیک خصلت ذہنوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آیا۔ مہاجرین و انصار کے معززین نے پیغام نکاح دیا، لیکن رضائے الہی عز و جل کے ساتھ مخصوص ذات نے انکار کرتے ہوئے فرمایا، میں خدائی فیصلے کا منتظر ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیغام نکاح عرض کیا تو ان سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترغیب۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے کہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر چل نکلا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تمام معززین نے پیغام نکاح عرض کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا، یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح عرض نہیں کیا اور نہ ہی اس کا تذکرہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے غربت کے سبب ایسا نہیں کیا۔ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ شاید اسی لیے روکا ہوا ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پاس چلیں اور ان سے شہزادی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ذکر کریں؟ اگر انہوں نے تنگ دستی کی وجہ سے انکار کیا تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے ابو بکر، اللہ عز و جل آپ کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر یہ سب مسجد نبوی شریف سے نکل کر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں ان کی مسجد جا پہنچے، لیکن انہیں وہاں نہ پایا۔ پھر جب پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کسی انصاری کے باغ میں اجرت پر اونٹوں کے ذریعے پانی نکالنے میں مصروف ہیں تو یہ تینوں صحابی ان کی جانب چل دیے۔ جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو دیکھا تو پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے علی، بات یہ ہے کہ قریش کے معززین نے بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیغام نکاح دیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر اچھی عادت سے کامل طور پر متصف ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار بھی ہیں، تو آپ کے لیے اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ مجھے امید ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا معاملہ آپ کے لیے روکا ہوا ہے۔ راوی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور عرض کی، اے ابو بکر، آپ نے مجھے ایسے کام پر ابھارا ہے جو رکا ہوا تھا اور مجھے ایسے کام کی طرف متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا۔ اللہ عز و جل کی قسم، مجھے
مجھے شہزادی سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند ہیں، اور ایسے رشتے کے لیے میرے جیسا اور کوئی نہیں، لیکن غربت نے مجھے اس سے روک رکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، ایسا نہ کہو، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اڑتے غبار کی مانند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری۔ پھر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کھولا اور اپنے گھر چل دیے۔ گھر جا کر اونٹ باندھا اور جوتے پہن کر حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون؟ تو سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اٹھو اور دروازہ کھولو، یہ وہ ہے جس سے اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتا ہے، اور یہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے بڑھ کر پیارا ہے۔ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اس تیزی سے اٹھی کہ چادر میں الجھنے لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ عز و جل کی قسم، جب تک انہیں پتہ نہ چلا کہ میں اوٹ میں ہو گئی ہوں، وہ اندر داخل نہ ہوئے۔ پھر حاضر خدمت اقدس ہو کر انہوں نے سلام عرض کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب عنایت کیا۔ پھر فرمایا، بیٹھو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے، گویا کوئی حاجت عرض کرنے میں حیا کر رہے ہوں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کوئی کام ہے تو بتاؤ، ہمارے ہاں تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے چاچا اور چاچی فاطمہ بنت اسد سے لیا۔ میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب سکھایا، مجھے شائستہ بنایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر ماں باپ سے بڑھ کر شفقت و احسان فرمایا۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھے ہدایت بخشی اور اس شرک سے بچایا جس میں میرے والدین مبتلا تھے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد بعد میں ایمان لے آئی تھی۔ یا رسول اللہ، آپ ہی دنیا و آخرت میں میرا وسیلہ اور ذخیرہ ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے ذریعے میری پشت پناہی اس طرح فرمائے کہ میرا بھی ایک گھر اور بیوی ہو جس میں چین حاصل کروں۔ یہی غرض لیے میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد نکاح میرے ساتھ فرمانا پسند فرمائیں گے؟ آسمان پر نکاح اور فرشتوں کی بارات۔ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی و مسرت سے کھل اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے چہرے کو دیکھا اور استفسار فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر ادا کر سکو؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ عز و جل کی قسم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر میری حالت پوشیدہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک ذرہ، تلوار اور پانی لانے والے ایک اونٹ کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ تو شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی تلوار سے
تو تم اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرو گے، لہٰذا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور اونٹ سے اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر کر لاؤ گے، اور سفر میں بھی اس پر اپنا سامان لا دو گے، لیکن ذرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں، اور میں تجھ سے خوش ہوں، اور اے علی تجھے مبارک ہو کہ اللہ عز و جل نے زمین پر فاطمہ سے تمہارا نکاح کرنے سے پہلے آسمان میں تم دونوں کا نکاح کر دیا ہے، اور تیرے آنے سے پہلے آسمانی فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا جس کو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اس کے کئی چہرے اور پر تھے، اس نے آ کر عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مبارک ملن اور پاکیزہ نسل کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بشارت ہو۔ میں نے پوچھا اے فرشتے کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں سب طائل ہوں اور عرش کے ایک پائے پر مقرر ہوں، میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گزارش کی کہ وہ مجھ کو اجازت دے کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بشارت سناؤں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی میرے پیچھے پیچھے فضل و کرم الہی عز و جل کی خبر لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اس فرشتے نے اپنی بات بھی پوری نہ کی تھی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور ایک سفید ریشم کا ٹکڑا میرے ہاتھوں پر رکھ دیا جس میں 2 سطریں نور کے ساتھ لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا اے میرے دوست جبرائیل علیہ السلام یہ خط کیسا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل نے دنیا پر نظر رحمت فرمائی اور اپنی رسالت کے لیے مخلوق میں سے آپ کا انتخاب فرمایا، اور آپ کے لیے ایک حبیب بھائی، دوست اور وزیر چن کر اس کے ساتھ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرما دیا۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ میرا حبیب کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چاچا زاد اور دینی بھائی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، اور اللہ نے ساری جنتوں اور حوروں کو آراستہ پیراستہ ہونے، شجر طوبہ کو زیورات سے مزین ہونے، اور ملائکہ کو چوتھے آسمان میں بیت المعمور کے پاس جمع ہونے کا حکم دیا ہے، اور رضوان جنت نے اللہ عز و جل کے حکم سے بیت المعمور کے دروازے پر ممبر کرامت رکھ دیا ہے۔ یہ وہی ممبر ہے کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے تھے تو انہوں نے اس پر خطبہ دیا تھا۔ پھر اللہ عز و جل کے حکم سے اس ممبر پر راحیل نامی فرشتے نے اللہ عز و جل کے شان اس کی حمد و ثنا کی تو آسمان فر و تسرور سے جھوم اٹھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مزید عرض کی اللہ عز و جل نے مجھے وحی فرمائی کہ میں نے اپنے محبوب بندے علی کا نکاح اپنی محبوب بندی اور اپنے رسول کی بیٹی فاطمہ سے کر دیا ہے، تم ان کا عقد نکاح کر دو۔ پس میں نے عقد نکاح کر دیا اور اس پر فرشتوں کو گواہ بنایا، اور ان کی گواہی اس ریشم کے ٹکڑے میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ خط آپ کے حضور پیش کروں اور اس پر سفید کستوری کی مہر لگا کر داروغ جنت رضوان کے حوالے کر دوں۔ جب اللہ عز و جل نے ملائکہ کو اس نکاح پر گواہ بنایا تو شجر طوبہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے زیورات بکھیریں۔ جب اس نے زیورات کی بچھاڑ کی تو ملائکہ اور حوروں نے سب زیورات چن لیے، اور حوریں قیامت تک یہ زیورات ایک دوسرے کو تحفے میں دیتی رہیں گی، اور اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کروں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زمین پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کر دیں، اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 ایسے شہزادوں کی بشارت دوں جو انتہائی ستھرے، عمدہ خصائل و فضائل کے حامل، پاکیزہ فطرت اور دونوں جہاں میں بھلائی والے ہوں گے۔ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان سرور 2 جہاں
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، ابھی فرشتہ بلند نہ ہوا تھا کہ تم نے دروازے پر دستک دے دی۔ میں تمہارے متعلق حکم الہی عز و جل نافذ کر رہا ہوں، تم مسجد میں پہنچ جاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ میں لوگوں کی موجودگی میں تمہارا نکاح کروں گا اور تمہارے وہ فضائل بیان کروں گا جن سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں بارگاہ رسالت سے نکلا تو اتنی جلدی میں تھا کہ خوشی و مسرت سے اپنا ہوش بھی نہ تھا۔ راستے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، اے علی، خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے کہ تم اتنی جلدی میں ہو؟ تو میں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا نکاح اپنی شہزادی سے کر دیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ عز و جل نے میرا نکاح آسمانوں میں کیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پیچھے پیچھے مسجد میں تشریف لا کر اس کا اعلان فرمائیں گے۔ وہ دونوں بھی یہ سن کر خوش ہو گیا اور مسجد کی طرف چل دیے۔ باخدا عز و جل جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بلال، مہاجرین و انصار کو جمع کرو۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحکم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر اقدس کے پاس تشریف فرما ہو گئے، یہاں تک کہ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے منبر اقدس پر جلوہ افروز ہو کر اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی اور ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، ابھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور یہ خبر دی کہ اللہ عز و جل نے بیت المعمور کے پاس ملائکہ کو گواہ بنا کر میری بیٹی فاطمہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم فرمایا ہے کہ میں زمین پر ان کا نکاح کر دوں۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا ہے۔ پھر حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے آئے اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ خطبہ نکاح۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور یہ خطبہ پڑھا، یعنی سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں اور اس کے انعامات و احسانات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک و مثل نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اس کے معزز نبی اور عظیم الشان رسول ہیں۔ ان پر اور ان کی آل و اصحاب، ازواج مطہرات اور اولاد اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اللہ عز و جل کی ایسی دائمی رحمت ہو جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر دے، آمین۔ اس کے بعد فرمایا، نکاح اللہ عز و جل کے حکم پر عمل ہے اور اس نے اس کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس ذرہ کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر راضی ہیں۔ تم لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لو اور گواہ بن جاؤ۔ تو سب مسلمانوں نے کہا، اللہ عز و جل تمہارے جوڑے میں برکت عطا فرمائے اور تمہیں اتفاق عطا فرمائے۔ پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے پاس تشریف لائے اور انہیں حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح پر دف بجانے کا حکم دیا تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دف بجایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہیز۔
حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنی ذرہ لی اور بازار میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب میں نے درہموں پر اور انہوں نے ذرہ پر قبضہ کر لیا تو مجھ سے فرمانے لگے، اے علی کہ اب میں آپ سے زیادہ ذرہ کا اور آپ مجھ سے زیادہ درہم کے حقدار نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے، پھر یہ ذرہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ذرہ اور درہم لیے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک کی خبر دی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خیر و برکت کی دعا دی، اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر مٹھی بھر درہم انہیں دیے اور فرمایا، ان درہم کے عوض فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مناسب اشیاء خرید لاؤ۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدی ہوئی اشیاء اٹھانے میں مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 63 درہم عطا فرمائے تھے۔ میں نے روئی سے بھرا ہوا موٹے کپڑے کا بستر، چمڑے کا دسترخوان، چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، پانی کے لیے ایک مشکیزہ اور کوزہ اور نرم اون کا ایک پردہ خریدا۔ پھر میں حضرت سلیمان اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سامان اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو رونے لگے اور آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر عرض کی، یا اللہ عز و جل، ایسے لوگوں کو اپنی برکت سے نواز جن کا شعار ہی تجھ سے ڈرنا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بقیہ درہم حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے اور ارشاد فرمایا، ان دراہم کو اپنے پاس رکھو۔ پھر 1 مہینے تک شرم و حیا کے باعث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ جب کبھی راستے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، اے علی، میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے جو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جب مہینہ گزر گیا تو میرے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے میرے بھائی، آج تک میں اتنا خوش نہیں ہوا جتنا یہ سن کر خوش ہوا کہ تمہاری شادی بنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ ان کو اپنے گھر میں بھی لے آئیں تو اس سے ہمارے دل خوش ہوں گے۔ میں نے جواب دیا، اللہ عز و جل کی قسم، میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن مجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ لہٰذا ہم آپ کی بارگاہ میں ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے تو راستے میں ہماری ملاقات آپ کی خادمہ حضرت ام ایمن سے ہو گئی۔ ہم نے ان سے تذکرہ کیا تو کہنے لگی، ذرا انتظار کریں، ہم عورتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات کرتی ہیں کہ ان معاملات میں مردوں کی نسبت عورتوں کی باتیں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ وہ واپس مڑ کر حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور انہیں اور پھر دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو ساری بات بتائی تو سب امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اکٹھی ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف بیٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان،
ہم ایک اہم معاملے میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہیں۔ کاش اگر آج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتی تو اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آبدیدہ ہو گئے اور ارشاد فرمایا، خدیجہ کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا دیا اور اپنے مال سے میرے دین اور دنیا کے معاملات میں میری امداد کی۔ تو حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہاں واقعی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہی تھی، مگر وہ اپنے رب کے پاس جا چکی ہیں۔ اللہ عز و جل یقیناً ہمیں ان کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا زاد اور دینی بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، ام ایمن کو علی کو بلانے کے لیے بھیج دو۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلیں اور حضرت علی کو اپنا منتظر پایا تو ان سے عرض کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بلاوے پر لبیک کہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب میں ام ایمن کے ساتھ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو تمام ازواج مطہرات اندر کمرے میں تشریف لے گئیں۔ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا تو آپ نے استفسار فرمایا، کیا تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ عز و جل آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، پھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے خوشی و مسرت کی حالت میں اٹھا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ۔ اللہ کے رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آراستہ کرنے کا حکم دیا اور حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھے ہوئے دراہم میں سے 10 درہم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دیے اور ارشاد فرمایا، ان سے کھجور، گھی اور پنیر خرید لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں یہ چیزیں خرید کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگایا اور آستینیں چڑھا کر کھجوروں کو گھی میں مسلنے لگے اور پھر پنیر کے ساتھ اس طرح ملایا کہ وہ حلوہ بن گیا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے علی، جسے چاہو بلا لاؤ۔ میں مسجد گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کریں۔ سب لوگ اٹھ کر چل دیے۔ جب میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ لوگ بہت زیادہ ہیں تو آپ نے چمڑے کے دسترخوان کو ایک رومال سے ڈھانک دیا اور ارشاد فرمایا، 10 افراد کو داخل کرتے جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھا کر نکلتے گئے، لیکن کھانے میں بالکل کمی نہ ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے 700 افراد نے وہ حلوہ کھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے پاس بلایا اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنے دائیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بائیں طرف بٹھا کر سینے سے لگایا اور دونوں کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حوالے کر دیا اور ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے کتنی اچھی زوجہ سے تیرا نکاح کیا ہے،
پھر ان دونوں کے ساتھ ان کے گھر تک پیدل چلے، پھر گھر سے باہر نکل کر دروازے کے کواڑ پکڑے اور یہ دعا فرمائی: اللہ عز و جل تم دونوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، میں تمہیں اللہ عز و جل کے سپرد کرتا ہوں اور تم دونوں کو اس کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ شادی کی پہلی رات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے پوچھا: اے تمام عورتوں کی سردار، کہ آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی: میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بالکل اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر عز و جل کی عبادت کرنے لگے۔ عبادت ہو تو ایسی، اے میرے اسلامی بھائیوں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا پختہ عزم، خواہشات اور مقصود نہ تو دنیا اور اس کی لذات تھیں اور نہ ہی نفس کی راحت و خواہشات، بلکہ ان کی بلند ہمتوں کی پرواز ہمیشہ باقی رہنے والے ٹھکانے کی طرف تھی۔ یقیناً ان کا ذکر قرآن پاک میں لکھ دیا گیا اور ان کو بشارت دے دی گئی۔ ترجمہ: اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ سورہ احزاب۔ ان دونوں مبارک ہستیوں نے اپنی لذات کے بستر کو چھوڑ دیا اور اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ رات قیام میں تو دن روزے کی حالت میں بسر ہوتا، حتیٰ کہ 3 روز اسی طرح گزر گئے۔ پھر وہ دونوں اپنے بستر پر آرام فرما ہوئے۔ چوتھے دن حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ علی اور فاطمہ نے 3 دن سے نیند اور بستر کو ترک کر رکھا ہے اور عبادت اور روزوں میں مصروف ہیں۔ تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے ارشاد فرماؤ کہ اللہ عز و جل تمہاری وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہا ہے اور یہ کہ تم دونوں بروز قیامت گناہ گاروں کی شفاعت کرو گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فوراً ان کے گھر تشریف لائے تو وہاں حضرت سیدنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا تو استفسار فرمایا: کس چیز نے تجھے یہاں ٹھہرایا ہے، حالانکہ گھر میں ایک مرد بھی موجود ہے؟ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب کوئی لڑکی شادی کی پہلی رات اپنے خاوند کے پاس آتی ہے تو اسے ایک ایسی عورت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کی ضروریات پوری کرے۔ لہٰذا حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے میں یہاں ٹھہر گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مبارک نمناک ہو گئیں اور دعا فرمائی: اے اسماء، اللہ عز و جل تیری دنیا و آخرت کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو آقا علیہ السلام کی نصیحت۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں: وہ صبح انتہائی ٹھنڈی اور شدید سرد تھی۔ میں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی چادر میں محو آرام تھے۔ جب ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز سنی تو جلدی سے کھڑے ہونے لگے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیکھ کر ارشاد فرمایا: میں تمہیں اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ اسی حالت میں رہو یہاں تک کہ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں: ہم اسی حالت میں رہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آ کر ہمارے سروں کے قریب تشریف فرما ہو گیا اور اپنے
قدمین شریفین ہمارے درمیان رکھ دیے تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دایاں پاؤں پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بایاں پاؤں تھام لیا۔ پھر ہم دونوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو سردی سے بچانے کے لیے ملنے لگے حتیٰ کہ وہ گرم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائے خیر دی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر جانے کا حکم دیا۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے میری بیٹی، تو نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا، وہ بہترین شوہر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا، اپنی زوجہ سے نرمی سے پیش آنا، بے شک فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے دکھ دے گی مجھے بھی دکھ دے گی اور جو اسے خوش کرے گی مجھے بھی خوش کرے گی۔ میں تم دونوں کو اللہ عز و جل کے سپرد کرتا ہوں اور تم دونوں کو اس کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ اس نے تم سے ناپاکی دور کر دی اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، اس حکم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں نے نہ تو کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ کیا اور نہ ہی کسی بات پر انہیں ناپسند کیا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، بلکہ وہ بھی کبھی مجھ سے ناراض نہ ہوئیں اور نہ ہی کسی بات میں میری نافرمانی کی، اور جب بھی میں ان کو دیکھتا تو وہ میرے دکھ درد دور کرتی دکھائی دیتی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔